السلام علیکم۔ آج 8 نومبر ہے اور یہ 5 منٹ کی شارٹ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں آج کہ بحیرہ عرب اور اس کے علاوہ خلیج بنگال ویسٹ پیسیفک میں آج ایک ایکٹیویٹی نظر آئی ہے جو ویسٹ پیسیفک میں، اور وہ ایکٹیویٹی اگلے چند دنوں کے دوران بحیرہ عرب میں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہے وہ خلیج بنگال سے بحیرہ عرب میں نظر آ سکتا ہے آنے والے اگلے چند ہفتوں کے دوران۔ تو اس وقت ویسٹ پیسیفک میں 2 سمندری طوفان ٹائفون ہیں، اور اس وقت ایک جو ٹائفون ہے وہ ویتنام سے ٹکرا چکا ہے، اور دوسرا جو ہے آہستہ آہستہ فلپائن کی جانب بڑھ رہا ہے، جو اگلے چند گھنٹوں کے دوران فلپائن میں ٹکرا سکتا ہے۔ دنیا کے مختلف ٹراپیکل ماڈلز اس جو ٹائفون ہے اس کے خلیج بنگال میں، بے آف بنگال میں آنے کی انڈیکیشن دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کچھ امکانات یہ ہیں کہ یہ بحیرہ عرب میں بھی آ سکتا ہے، عربین سی میں آ سکتا ہے۔ اس وقت جیسا کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں، خشک اور ڈرائی ہوائیں پاکستان میں انٹر ہو رہی ہیں۔ اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران لاہور سمیت وسطی اور بالائی پنجاب میں ان ہواؤں کا تھوڑا اثر کم ہوگا، لیکن کراچی سمیت جو عرب ممالک ہیں جیسے متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، کویت، بحرین، ان جگہوں پر اس کا اثر زیادہ نظر آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس ان تمام علاقوں کا بڑھ سکتا ہے۔ اب جیسا کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو گرین پیچز اور گرین کلر نظر آ رہے ہیں، یہ جو ہے سمندری ہوائیں ہیں، اور یہ جو ہے نم ہوائیں ہیں، موئسچر والی ہوائیں ہیں، جو عربین سی میں داخل ہو رہی ہیں بحیرہ عرب سے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور ماڈل ہے۔ میں نے دنیا کے تقریباً 6 ماڈل اس ویڈیو میں لگائے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں، جس کے مطابق آنے والے اگلے چند ہفتوں کے دوران، یعنی کہ 20 نومبر کے بعد ایکٹیویٹی نظر آتی ہے بے آف بنگال میں، خلیج بنگال میں، اور اس کے بعد اس کا کچھ اثر جو ہے وہ عربین سی میں بھی دکھ سکتا ہے۔ اس دوران جیسے ہی یہ سسٹم ویسٹ پیسیفک سے پاکستان تو نہیں، انڈیا میں داخل ہوگا عربین سی میں، اس کے بعد اس کے آنے کے چانسز نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً میں اپڈیٹ کروں گا۔ ابھی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی یہ سسٹم کافی دور ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 نومبر اور 15 نومبر کے بعد جدہ، ابہا، طائف، مدینہ، مکہ مکرمہ، اور اس کے علاوہ جو عراق کا ایریا ہے، شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے، ان جگہوں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں، اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کو سمندری طوفان کا بتایا تھا کہ یہ سمندری طوفان ویسٹ پیسیفک سے سری لنکا کی جانب بڑھ سکتا ہے، اور سری لنکا کی جانب بڑھنے کے بعد یہ جو ہے عربین سی میں آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو تازہ ترین جو صورتحال بتاتا ہوں، MJO فیز 7 سے 8 میں جائے گا، جس کے بعد یہ سمندری طوفان جو ویسٹ پیسیفک میں بن رہے ہیں، 1 سے 2 سمندری طوفان مونسون برانچز میں آ سکتے ہیں، کیونکہ فیز 7 اور 8 میں جانے کے بعد سمندری طوفان بننے کے زیادہ خطرات نظر آتے ہیں، اور یہ سمندری طوفان اس وجہ سے بھی بنیں گے کہ SSTC سرفیس ٹیمپریچر خلیج بنگال میں زیادہ ہوگا، چند جگہوں پر یہ 29 سے 30 سینٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے انٹینسیفائی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اب جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سری لنکا کے پاس آئے گا، اور سری لنکا کے پاس آ کر یہ جو ہے عربین سی میں داخل ہوگا، اور یہ عربین سی میں اگر داخل ہوتا ہے تو اس کی انٹینسیفائی کتنا ہوتا ہے، کس شدت میں جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے 4 سے 5 دنوں میں، جب یہ سسٹم بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کہاں جائے گا، اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اس چینل پر جو ہے تمام تفصیلات اپلوڈ کروں گا۔ اب میں ونڈی ٹی وی کے ماڈلس آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ سسٹم بنے گا، تھائی لینڈ سے، ویتنام سے ہوتے ہوئے یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا خلیج بنگال کی جانب، اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کمبوڈیا کے پاس سے، تھائی لینڈ کے بالکل باٹم میں کمبوڈیا کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ آہستہ آہستہ داخل ہوگا خلیج بنگال میں، اور خلیج بنگال میں جب یہ داخل ہوگا تو یہ جو اس کا ایک جزیرہ ہے، وہاں سے لکشدویپ کا ایریا ہے، وہاں سے یہ انڈومان نکوبار کا ایریا ہوگا، جزیرہ ہوگا، یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہوا سری لنکا کی جانب آئے گا، اور یہ سری لنکا کی جانب جیسے آئے گا تو یہ مزید انٹینسیفائی ہوگا۔ 15 نومبر کے بعد عرب ممالک کے موسم میں تھوڑی چینجنگ آ سکتی ہے، جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ،
طائف، جدہ، ابہا، جیزان کا ایریا ہوگا، اس کے علاوہ کویت کا ایریا ہوگا، عراق کا ایریا ہوگا، شام کا ایریا ہو سکتا ہے، لبنان، اردن، فلسطین، ان جگہوں پر بارش کے امکانات ہیں۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔